سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب خالد مسرت صاحب کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کر رہے تھے، جس خوبصورتی کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو سجا ڈالے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے مرشد کامل، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے اور چورہ شریف کے سجادہ نشین، چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مد ذلہ والعالی آپ بھی تشریف فرما ہے۔ خوبصورت انداز میں یقیناً حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے گئے اور پیش کیے جائیں گے۔ یقیناً تسلیم صابری صاحب نقابت کی دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بے مثال انداز رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال ورقات ان کے انداز میں اور ایک تاثیر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ نقابت میں کسی کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا انہیں فالو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مقبولیت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر وقت کے اعتبار سے اختصار سے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ جتنی دیر میری گفتگو ہوگی آپ سب احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا اظہار ہی کر رہے تھے نا خالد صاحب اپنے خطاب میں، اسی لیے اس محفل کا انعقاد بھی کیا گیا، اسی تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کا اظہار کرنے کی خاطر آپ حضرات یہاں جمع ہیں۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنا جو ہے نا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنا یہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا تب ہی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے، اگر حضور سے تعلق نہیں تو کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا نا، جب اپنے حبیب علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجا تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جب ماننے کا حکم دیا تو پھر ماننے کا معیار بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر حبیب میرے ہیں تو ان کو کس طرح ماننا ہے، کس انداز میں ماننا ہے، اس کا کیا معیار ہے ان کو ماننے کا۔ اللہ کریم نے یہ فیصلہ لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ جس کو رسول اللہ جس کی جتنی تحقیق ہو اتنا مان لے، جس کو اس کے مدرسے سے جتنا پتا چلے اتنا مان لے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو ان کو کس انداز میں ماننا ہے اور معیار کیا ہوگا وہ بھی میں خود بیان فرماؤں گا۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ماننا ہوگا۔ اگر اس معیار پہ قائم رہے تو صاحب ایمان رہو گے، اور اگر اس معیار سے گر گئے تو تمہارا نام ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ وہ معیار کیا ہے جس کو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے اور حضور کو ماننے پر جو معیار مقرر کیا ہے، وہ معیار ذرا غور سے سن لیجئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام جس طرح میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ تم ایمان لائے تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں رسول اللہ کے صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دے دیا کہ یہ ایمان کا معیار ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کو ماننا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گر گئے تو تمہارا نام ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ کو اس طرح مانو جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے مانا ہے۔ اور اللہ کریم نے
نے جو قرآن میں فرمایا حضور کے صحابہ کو ایمان کا معیار بیان قرار دے دیا، وہی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک جماعت جنتی ہوگی، ملت واحدہ، ایک ملت ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، باقی یقیناً سب جہنمی ہوں گی، صرف ایک جماعت ہوگی ان میں سے جو جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک جماعت کون سی ہے جو اہل حق کی جماعت ہے، وہ ایک جماعت کون سی ہے جو جنت والوں کی جماعت ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والی ہوگی، یعنی جس کا ایمان صحابہ کے و ایمان کے مطابق ہوگا، جن کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ویسا ہوگا جیسا رسول اللہ کے صحابہ کا تعلق تھا، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسی ہوگی جیسے رسول اللہ کے صحابہ کی محبت تھی، جن کا رسول اللہ کے معاملے میں وہ عقیدہ ہوگا جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں قرب قیامت کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، ہر طرف ہمیں فرقوں کی بھرمار نظر آتی ہے، ایک مسجد میں ایک گلی میں چار مختلف مراکز ہیں، چاروں میں مختلف بولی بولی جا رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے یہ حدیث سنا کہ چاروں کہہ رہے ہیں کہ یہ حق والی جماعت ایک ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، ایک ہم ہی ہیں جو حق پہ ہیں۔ ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہے، ہر کوئی حق پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کو جہنمی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو حق والا کہہ رہا ہے۔ اب فیصلہ مشکل نہیں ہے، اس دور میں اگر ایک عام انسان پریشان ہے نا، میں کہاں جاؤں، کس کی سنوں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گا، ان ساروں میں سے حق پہ کون ہے، ان ساروں میں سے کون ایسا ہے جو جنتی ہے، کون ایسا ہے جس کا عقیدہ درست ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کھولو، اللہ نے قرآن میں معیار بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت یافتہ وہ ہے جس کا رسول اللہ کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا رشتہ تھا، ہدایت یافتہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایسے ایمان رکھتا ہے جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان رکھا۔ اور پھر اللہ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ پہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یعنی رسول اللہ دن کو رات کہیں تو یہ رات کہتے ہیں، رسول اللہ دن کو رات کو دن کہیں تو وہ دن کہتے ہیں، حضور علیہ السلام لعاب بھی پھینکیں تو وہ لے کر چاٹ لیتے ہیں، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ جب لوگوں نے صحابہ کو پاگل کہا، اللہ نے قرآن میں خود اس کا جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی، حضرت مریم سلام علیہا پہ تہمت لگی تھی، حضرت مریم سلام علیہا پہ تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ انبیاء پہ تہمت لگی، یا انہوں نے خود جواب دیا، یا کسی پتھر نے جواب دیا، یا کسی شاہد نے جواب دیا۔ یہاں میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا گیا، اللہ کریم نے فرمایا اس کا جواب میرے حبیب نہیں دیں گے، اس کا جواب صحابہ نہیں دیں گے، اس کا جواب اللہ خود دوں گا، کیونکہ میرے نبی کے غلام ہیں، میرے رسول کے غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا پاگل وہ نہیں ہے جو رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، پاگل وہ ہیں جو رسول اللہ کے غلاموں کو پاگل کہا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن میں بھی صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بتا دیا کہ حق پہ وہ ہے اور جنتی وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ اب جس کا صحابہ سے تعلق ہی نہیں، جس کا صحابہ سے رشتہ ہی نہیں، جس کا صحابہ سے ادب و احترام کا تعلق ہی نہیں، وہ تو سب سے پہلے باہر نکال کے رکھ دیجئے نا، اس کو تو پہلے ہی باہر نکال دیجئے۔ اب آئیے باقی سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق پہ کون ہوگا؟ جس کا رسول اللہ پر وہ ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان ہے۔ تو اب فیصلہ بڑا آسان ہے، اب کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اب اگر دیکھنا ہو کہ حق پہ کون ہے تو ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے، ہم کسی پہ تکفیر مسلم کے قائل نہیں ہیں، ہم صوفیاء سے تعلق رکھنے والے ہیں، صوفیاء تکفیر مسلم بلا وجہ نہیں کرتے، صوفیاء کافروں کو مسلمان کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم صوفیاء کے غلام ہیں۔ لیکن اپنا عقیدہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، ہر کوئی کہہ رہا ہے نا ہم حق پہ ہیں، مختصر سے وقت میں اپنا عقیدہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، صحابہ کا عمل میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون خالی نعروں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہے، کون مجھے وہ جماعت ہے جس کے عقیدہ ہے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے
علماء تشریف فرما ہے، میرے مرشد کریم جلوہ گر ہے حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک طرف سے ہمیں یہ آواز آتی ہے، ایک طرف کہ اگر ہم کتابیں بھی اٹھائیں تو ان کی کتابوں میں جب ہمیں ان کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی جب نماز پڑھتے ہو نا اس میں رسول اللہ کا خیال نہ لانا۔ کہا بھئی کیوں نہ لائیں رسول اللہ کا خیال؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون توجہ سے سن رہا ہے؟ اپنے آقا علیہ السلام کی شان میں نے بیان کرنی ہے اور اپنے عقیدے پہ گفتگو کرنی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا ہے ہم نے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہم نے اپنا عقیدہ کسی بازار سے نہیں خریدا، ہم نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا۔ الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ جہاں قرآن و سنت سے ثابت ہے وہی صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ ہم نے ان کے عقیدے کو پڑھنا چاہا، جو میں بات کر رہا تھا تو پڑھا کہ بھئی نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے۔ کہا بھئی کیوں نہ آئے رسول اللہ کا خیال؟ کہا کہ نماز میں اگر رسول اللہ کا خیال آئے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب پھر اپنے باپ کے خیال سے تشبیہ بھی دی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ اس کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی، وہ توہین آمیز جملے ہیں وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر رسول اللہ کا خیال نماز میں آئے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو رسول اللہ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، ہم سنی تو کہتے ہیں رسول اللہ کا خیال جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے وہ نماز ہی کیسی ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو؟ کہا نہیں یہ عقیدہ ہم قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس کو صحابہ کے عقیدے کے ساتھ تولتے ہیں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ بخاری کی حدیث تمہیں سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہاں سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے صحابہ نے عرض کی کہ حضور جماعت کرا دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا صدیق اکبر کو یہ جو مصلی ملا ہے نا یہ کسی اوقاف کی کمیٹی نے نہیں دیا کہ جس کا دل کرے تسلیم کرے اور جس کا دل کرے تسلیم نہ کرے۔ صدیق اکبر کو مصلی کسی کمیٹی نے نہیں دیا کہ جس کا دل کرے بدل ڈالے اور جس کا دل کرے امامت قبول نہ کرے۔ صدیق اکبر کو صحابہ کا امام رسول اللہ نے بنایا ہے، اب جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے صدیق اکبر کو سلام کرنا ہوگا۔ اور یہ مصلی کو اتفاقاً نہیں مل گیا، یہ بھی یاد رکھیے گا، صدیق اکبر کو یہ مصلی کو اتفاقاً نہیں ملا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام جب اپنے محل مبارک میں اندر جلوہ گر تھے، حکم ہو رہا تھا کہ نمازیں پڑھائی جایا کریں۔ صدیق اکبر کو حکم ہوتا، ہمیشہ حضور فرماتے کہ ابو بکر نماز پڑھا دے۔ ایک مرتبہ صرف اتنا پیغام آیا کہ نماز پڑھا دی جائے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر جلوہ گر ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہاں صدیق اکبر جلوہ گر نہیں تھے۔ کہتے ہیں ہم نے فاروق اعظم سے عرض کی کہ حضور آپ جماعت کرا دے۔ فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر کا جس رستے سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور آج 1400 سال بعد بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے جہاں عمر کا نام آئے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے مصلی پہ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم کی آواز ذرا کچھ اونچی تھی اور آپ نے فرمایا کہ صفوں کو درست کر لیا موجود ہے۔ حضور کو آواز پہنچی، حضور اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ قبلہ پیر صاحب میں سوچنے پہ بیٹھ گیا، یہ فاروق اعظم کا اتنا برسیل کہتے ہیں کہ جتنی صفات ایک نبی میں ہوتی ہے وہ صفات فاروق اعظم میں موجود تھی، اس لیے حضور نے فرمایا یہ نبی نہیں ہے لیکن اس میں وہ صفات موجود ہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ میں سوچنے پہ بیٹھ گیا اگر فاروق اعظم نماز پڑھا بھی دیتے تو نماز تو ہو جاتی نا، یہاں حضور کا روکنا اور یہ فرمانا کہ
میرا ہوتے ابو بکر کے سوا مصلی پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب معراج کی رات اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتا لی تھی، سب کو سبوں میں کھڑا کیا، میرے نبی کو امام بنایا، کہا یہ سب نبیوں سے افضل ہے۔ اسی طرح جب سب صحابہ میں میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی افضلیت بتا لی تھی، سب کو سبوں میں کھڑا کیا، ابو بکر کو امام بنایا، کہا جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں، ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے، ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام صادق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اب جس صحابی کو پتا چل رہا ہے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، وہ ہاتھوں میں ہاتھ مار کر صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں۔ سب صحابہ صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں، لیکن ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں۔ آپ بھی کہو نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ اس کو ترنم میں کہہ لے، ترنم میں اگر کہہ لے اس کو، ہاں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ کہیے نا، وہ نماز میں کہتے تھے، آپ محفل میں نہیں کہتے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ آلو کالے آلہ خودی شال آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سلطان آیا، ارے بادشاہ لے آئے۔ اب یہ بخاری میں موجود ہے، صحابہ دوران نماز ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضور صفے چیرتے تشریف لا رہے تھے، حضور دائیں یا بائیں جانب سے نہیں تشریف لا رہے تھے، حضور بالکل پیچھے سے صفے چیرتے تشریف لا رہے تھے۔ جس کو صحابی کو پتا چل رہا تھا رسول اللہ آ رہے ہیں، وہ صفوں سے رستہ چھوڑتا جا رہا تھا، حضور صفے چیرتے تشریف لا رہے تھے۔ اب بخاری میں موجود ہے، التفت رعا رسول اللہ، صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اب رسول اللہ بالکل پیچھے سے تشریف لا رہے تھے، حدیث میں ذکر موجود ہے صفے چیرتے تشریف لا رہے تھے۔ کوئی اگر اتنا پیچھے مڑ کے دیکھے امام تو نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ اگر اتنا مڑ کے دیکھے تو نظر آئے گا؟ ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ اگر اتنا بھی مڑ کے دیکھے تو نظر آئے گا؟ ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ رہا رسول اللہ، صدیق اکبر پورا پیچھے مڑ گئے اور دیکھا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ بخاری میں پوری حدیث ہے، صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا تو مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، رخ کعبے سے ہٹا لیا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، یہ کیا کیا ہے؟ نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا کر پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اس میں اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، لیکن پھر بھی میں پیچھے ہٹ گیا۔ رسول اللہ نے نماز مکمل فرمائی۔ ارے تم کہتے ہو
خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ بخاری کی یہ حدیث پڑھو، یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے، مقتدیوں نے صفیں چھوڑ دی ہے، امام نے منہ کعبے سے ہٹا کے پیچھے کر لیا ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ صدیق اکبر نے جب سے نماز فرض ہوئی تب سے آخر تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، لیکن بخاری کی زینت وہ نماز بنی جس میں رخ کعبے سے ہٹایا اور مصطفیٰ کی طرف کر لیا۔ تم کہتے ہو خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، صدیق اکبر کا عمل بتا رہا ہے، ارے وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں مصطفیٰ آ جائے اور امام جماعت کراتا رہے۔ اگر یہاں صدیق اکبر بھی ہوتے بلا وجہ کعبے سے منہ ہٹاتے، ان کی بھی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن یہاں نماز نہ ٹوٹی۔ وجہ کیا تھی کہ آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفیٰ تھا، آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ تھا۔ تم کہتے ہو خیال آلے سے نماز ٹوٹتی ہے، صحابہ کا عمل بتا رہا ہے وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال مصطفیٰ ہے۔ بعد میں حضور نے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، بعد میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اپنے آپ سے واقف ہے، آپ تشریف لے آئے اور میں جماعت کراتا رہوں، یہ میری مجال نہیں ہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ یاد رکھنا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جب رسول اللہ سے محبت کرتے تھے نا تو بڑھ چڑھ کے کرتے تھے۔ مبالغہ کے دو معنی ہیں، ایک مبالغہ کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، وہ تو یہاں ممکن ہی نہیں کیونکہ یہاں حد ہے ہی نہیں۔ مبالغہ کا ایک معنی ہے بڑھ چڑھ کے بیان کرنا، اس معنی میں صحابہ بڑھ چڑھ کے حضور سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود کو میں نے کہا نا کہ میں صحابہ کا عقیدہ آپ کے آگے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، بخاری میں موجود ہے۔ عروہ بن مسعود کو کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ السلام سے یہ ہماری طرف سے ڈائیلاگ کر کے آؤ۔ عروہ بن مسعود بخاری میں موجود ہے، کفار مکہ کا سفیر بن کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہاں آیا جو بات کرنی تھی وہ کی، وہ کر کے عروہ بن مسعود واپس مکہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بھول جاؤ، جو بات جو تم نے کی تھی وہ تو میں کر کے آ رہا ہوں۔ وہ ماجرہ بیان کیا اور پھر کہا ایک بات سن لو، بھول جاؤ تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں بھی آج دنیا بھر میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عروہ بن مسعود سے کفار مکہ نے پوچھا کہ ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا، تم نعت خواں بن کے واپس آ گئے ہو، یہ بتاؤ کہ ایسا وہاں کیا دیکھا کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاس کوئی بہت زیادہ فوج ہے؟ کہا نہیں، وہ تو تمہارے پاس زیادہ ہوگی۔ کہا کیا ان کے پاس بہت زیادہ جنگی سما ہے؟ کہا وہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہوگا۔ کہا جب ہم ہر اعتبار سے اکثریت میں ہیں تو پھر ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا خدا کی قسم، جیسے غلام مصطفیٰ سے ان کے محبت کرتے ہیں کسی بادشاہ کے غلام اس سے ایسی محبت نہیں کرتے۔ آج بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، مجھے یاد رکھنا دنیا میں سنا جاتا ہے، ہر مقام پہ سنا جاتا ہے، جہاں لوگ آوازیں پہنچانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، میں سرگودا سے بھی تقریر کروں تو وہاں پہنچتی ہے۔ دنیا کو ہاتھ اٹھا کے بتا دو، جو مصطفیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں کسی نے نہ کسی سے ایسی محبت کی ہوگی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہم اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے بارے میں عروہ بن مسعود نے کہا جیسی محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں کسی بادشاہ کے غلام اپنے بادشاہ سے ایسی محبت نہیں کرتے۔ اب سنو، عروہ بن مسعود سے کفار مکہ نے پوچھا کیا دیکھ آئے ہو ایسا بھی کیا منظر دیکھ آئے ہو؟ رسول اللہ کے غلام کیسے محبت کرتے ہیں اپنے آقا کے ساتھ؟ بخاری میں موجود ہے، یہ تینوں باتیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا سب سے پہلے میں نے دیکھا حضور نے وضو فرمانے کا ارادہ کیا، صحابہ حضور کا پانی لینے کے لیے ایسے لپکے جیسے کوئی قارون کے خزانے لوٹا رہا ہے۔
جیسے کوئی خزانے لوٹا رہا ہو. صحابہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح اس کی طرف لپکے. کہا اور جس کو حضور کا پانی مل گیا نا، جس کو حضور کے وضو کا پانی مل گیا، وہ اس طرح تھا جیسے اس کو دنیا کا خزانہ مل گیا. کوئی اس کو پی رہا ہے، کوئی چہرے سے لگا رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے. یہ بھی بخاری میں موجود ہے. جس کو حضور کے وضو کا پانی براہ راست نہیں ملا، وہ صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر رہا ہے جس کو حضور کے وضو کا پانی مل چکا ہے. بخاری میں موجود ہے. پھر عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے دیکھا حلاق نے حضور کے منہ مبارک کاٹے. کہا ایک بال بھی صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا، بلکہ صحابہ لپکے اور حضور کا منہ مبارک حاصل کر لیا. کوئی اپنی دستار میں سی رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے کہ میری قبر میں اس کو میرے ساتھ دفنا دینا، کوئی اس کو چوم کے سینے سے لگا رہا ہے. کہا پھر میں نے یہ دیکھا رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ کیا، اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ کیا. کہا زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی کہ کاش یہ تبرک مجھ پہ گر جائے. صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا بلکہ ہتھیلی پہ لے کر چاٹ لیا. حدیث تو یہاں ختم ہوتی ہے. یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آج ہم میلاد کا مہینہ آیا، میلاد کا بھی مہینہ گزرا ہے. ہم نے میلاد پہ اپنے گھروں کو سجایا. ایک قوم آ جاتی ہے بھئی یہ میلاد میں گھر سجانا قرآن سے ثابت کرو. یہ خالد صاحب نے یہ محفل کو سجایا، صبح ان کے پاس لوگ آ جائیں گے بھئی یہ میلاد سجانا قرآن سے ثابت کرو، یہ محفل نعت سجانا قرآن سے ثابت کرو. اب ہم جو ہے وہ میلاد کے جھنڈے لگاتے ہیں بھئی یہ میلاد کا جھنڈے لگانا قرآن سے ثابت کرو. ہم میلاد کا لنگر بانٹتے ہیں بھئی یہ میلاد کا لنگر بانٹنا قرآن سے ثابت کرو. ہم سینے پہ نقش نالین لگاتے ہیں میلاد پہ بھئی یہ نالین لگانا قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا ہم تو اپنے عقیدہ ثابت کر دیں گے، ذرا تم صحابہ سے پوچھو نا رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا تھا؟ رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا تھا؟ رسول اللہ کے بالوں کو دستاروں میں سی رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا تھا ایسا کرو؟ ارے صحابہ کا بھی یہی جواب ہوگا، سنی کا بھی یہی جواب ہے. اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو سنی کو عشق اپنے رستے خود سکھاتا ہے. یہ عشق کی عبارت ہے، یہ سنی کے دل پہ رقم ہوتی ہے. یہ عشق کی عبارت ہے، یہ سنی کے دل پہ رقم ہوتی ہے. آخری حدیث سنا کہ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. یقیناً شہباز فریدی صاحب نے بھی نعت شریف پڑھنی ہے انشاءاللہ، تو میں نے صرف ایک حدیث شریف بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا ہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا. سب عقائد پر صحابہ کا عقیدہ پیش کیا جا سکتا ہے. ایک جو میں موضوع چل رہا ہے اسی پہ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے. میں نے ابھی تک جتنی حدیث سنائی وہ بخاری سے ہے. یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. 2 رکعت حضور نے پڑھا لی ہیں اور 2 ابھی باقی ہیں. 2 رکعت پڑھانے کے بعد حضور کا دل میں خیال آیا ہے. ویسے تو حضور علیہ السلام کی خواہش تھی لیکن اس وقت دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں. میں نے کہا کہ جس کے دل میں خیال آئے قبلہ بدل جائے اور اس کے خیال سے قبلے بدلے، تم اس جیسے ہو. ذرا تم مصلی پہ کھڑے ہو کہ یہ خیال لاؤ نا کہ قبلہ بدل دیا جائے. خیال سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور اظہار سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. مقتدیوں نے پکڑ کے مارنا ہے ہم نے تمہیں یہاں نمازیں پڑھتے رکھا ہے یا قبلہ بدالا نے رکھا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث میں نے بات کو ختم کرنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے. میں نے اس سے صحابہ کا عقیدہ ثابت کرنا ہے. حضور نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا. اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب علیہ السلام ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی. یہ نہیں فرمایا کہ اگلی نماز سے قبلہ بدل لینا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی سلام پھیریں پھر وہاں جا کے دوبارہ نماز ادا کر لیں. کہا حبیب ابھی اسی وقت جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیرا ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. اب جو میں آپ کے آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت حضور پہ نازل ہوئی یا صحابہ پہ بھی ہوئی؟ بتائیے. صرف حضور پہ نازل ہوئی.
کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اب بخاری کی اگر حدیث پڑھی جائے تو کیا بخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضور نے صحابہ کو اشارہ کر کے بھی بتایا ہو کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ اب جو مدینہ منورہ گئے ہیں، میں اور تسلیم صابری صاحب، ہمارے کچھ سفر مدینہ شریف کے بھی ساتھ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ مسجد قبلتین میں کھڑے ہو نا اور مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کے لوکیشن سرچ کریں تو اگر ادھر بیت اللہ ہے نا، میں نے وہاں جا کے لوکیشن سرچ کی، کیونکہ جو موقع پہ جا کے معاملے کا معائنے کا مزہ آتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے۔ میں نے جا کے دیکھنا چاہا کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ اگر آپ وہاں جا کے لوکیشن سرچ کریں نا تو اگر ادھر بیت اللہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بیت المقدس ہے۔ تو رخ صرف اتنا نہیں موڑنا تھا، صرف اتنا نہیں موڑنا تھا، بلکہ بالکل پیچھے کی جانب رخ کرنا تھا۔ اور کیونکہ حضور امام تھے تو حضور علیہ السلام کو دوسری جانب جا کے کھڑے ہونا تھا تاکہ مقتدیوں کی باقی 2 رکعت کی امامت فرمائیں، باقی 2 رکعات کی امامت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور پر حکم نازل ہوا کہ جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑ دیں، قبلہ بنا دیں گے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہ ہی حضور نے اشارہ کیا۔ میری طرف دیکھیے گا، حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے رخ ادھر سے ادھر کیا۔ صحابہ کو پتا ہے قبلہ ادھر ہے، صحابہ یہ بھی تو سمجھ سکتے تھے حضور وہاں کچھ دیکھ رہے ہیں، صحابہ تو نماز پڑھتے رہتے۔ حضور کا رخ نماز کی حالت میں ادھر سے ادھر ہوا، صحابہ کو یہ نہیں پتا قبلہ بدلا ہے، صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ قبلے سے ہٹ کے ادھر ہو گیا ہے۔ صحابہ نے دوسری سوچ نہ لائی، رخ وہاں کر لیے جہاں حضور کا رخ گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا؟ حضور کا رخ ادھر ہوا۔ ایک مہیا پڑھ لو صابری صاحب۔ ہاں کوئی پانی گر جالا، کوئی پانی گر جالا، آقا جتے رخ کر دیتا صحابہ نے دوسری سوچ دل میں نہ لائی، رخ ادھر کر لیا۔ مزے کی بات یہ ہے حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے۔ صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ حضور مسجد کے دوسرے کونے میں جا رہے ہیں یا بازار میں جا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز دیتی ہے، یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں حضور چل پڑے، نماز لیتے لیتے صحابہ نماز کی حالت میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب یہاں بندہ پوچھے اے صحابہ یا نمازیں توڑ کے پیچھے جاؤ یا باقی رکعت تم کھڑے ہو کے باقی 2 رکعت مکمل کرو؟ حضور تو جا رہے ہیں، وہ شریعت کے مالک ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ صحابہ کو پتا تھا جدھر مصطفیٰ کا رخ ہوگا وہی اہل ایمان کا قبلہ ہوگا۔ بعد میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ ہر صحابی نے ثابت کیا کہ ہماری عبادت کا مرکز کعبہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز سیدہ فاطمہ کا بابا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ ہر اعتبار سے قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے معاملے میں، حضور کی اہل بیت کے معاملے میں، حضور کے صحابہ کے معاملے میں، خلفائے راشدین کے معاملے میں، اولیاء اکرام کے معاملے میں ہر اعتبار سے عقیدہ میں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے کہ
کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جو مسلک اعتدال ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالد اقبال مسرت صاحب کو اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے، حضور علیہ السلام ان کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔